رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید اے پلس کی رمضان ٹرانسمیشن میں۔ آپ کے سامنے آج 8ویں روزے کی مناسبت سے 8ویں پارے کی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی گئی۔ آخری آیتیں ہیں سورۃ الانعام کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو خطاب فرمایا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجے میں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسے روزانہ ہماری بات ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ اور اس سے اگلی سورہ مبارکہ جو ہے، دونوں میں ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اور اس کے بارے میں جو رویہ رہا ہے مختلف اقوام کا اور مختلف انبیاء کرام کی امتوں کا،
ان کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام واقعات کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آبی بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو میں کعبۃ اللہ کی جو تاریخ ہے اور اس کے جو تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ جو جب حج کا سلسلہ جو ہے موقوف ہوا وہ ایک پوری تاریخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسٹے ود اس. سید الکونین واللازم رمضان کریم رمضان کریم. لیکن لوگوں نے کہا کہ بار بار خانہ کعبہ کا انہدام جو ہے یہ کوئی اچھا امر نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد سے خانہ کعبہ کی مرمت تو ہوتی رہی لیکن اس کو پوری طرح سے انہدام کے بعد دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا. خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر جو ہے یہ 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو صرف حجر اسود جو ہے اس کے سوا تمام عمارت کو اس نے تقریباً توڑ پھوڑ کر کے نئی تعمیر بنائی، لیکن اسی طرز پر جس طرز پر حجاج بن یوسف نے بنائی ہوئی تھی. یہ مقام ابراہیم اور مقام حجر اسود جو ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ مقام حجر اسود جو ہے یہ جنتی ہے اور یہ یاقوت ہے، یہ نورانی تھے لیکن اب ان کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے تھے. آج بھی آپ کے نقش قدم جو ہیں اس پتھر پر محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مسلمانوں کے لیے ایک زیارت کی جگہ بھی بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کی جگہ بھی بنایا ہے. خانہ کعبہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیمی پر آ کر طواف کے جو 2 نفل ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں. یہ تو وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق کچھ تاریخی حقائق تھے. اس کے علاوہ دوسرے جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ حج کعبہ کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف ہو. حالانکہ سعودی عرب کے نئے قیام کے فوراً بعد 1917 اور 1918 میں اسپینش فلو کی ایک بہت بڑی وبا پھیلی تھی جو اسی کرونا وائرس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوا وائرس تھا جس نے پوری دنیا میں ہلاکتیں جو ہے 50 لاکھ سے زائد ہلاکتیں اس وقت ہوئی تھیں. لیکن بہت سارے لوگ تو کروڑوں میں جو تعداد جو ہے بتاتے ہیں کہ کروڑ افراد جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی حج کی ادائیگی کی گئی تھی. لیکن جو 40ویں مرتبہ ہے اگر اس دفعہ حج نہیں ہوتا تو یہ 40ویں مرتبہ ہوگا کہ حج کعبہ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی لوگوں کو. 865 میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف الصفاق نے مکہ المکرمہ کے تقدس کو جو کہ حرام ہے وہاں پہ شکار کرنا بھی وہاں پر حملہ کیا تھا اور عرفات کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا. حاجی شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد حج موقوف ہوا تھا اس جگہ پر بھی. 930 ہجری میں بحرین پر قابض کرامتی یعنی اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ المکرمہ پہ بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا. اس میں بھی 30,000 معصوم حاجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور سینکڑوں حاجیوں کی جو اجسام ہیں ان کے جو جسم ہیں وہ چاہے زمزم کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا تھا. اور یہ واپس جاتے ہوئے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے تھے اور اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج کی ادائیگی جو ہے وہ مؤخر رہی تھی. پھر بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں حج کے مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا تھا. لیکن 983 عیسوی اور اس کے بعد کئی سال اور ایسے گزرے ہیں جس میں حج کعبہ کی زیارت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں ہو سکی اور حج کا سلسلہ موقوف رہا. اور اس کی وجہ یہ رہی کہ ایران اور عراق اور باقی اسلامی ممالک پر قائم جو عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی جنگیں تھیں آپس میں، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ جانے والے حاجیوں کو روک لیا جاتا تھا. اور ان مسلمانوں کی آپس کی جنگوں کی وجہ سے 983 عیسوی سے لے کر 990 عیسوی تک مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور پھر 1831 میں بر صغیر میں طاعون کی وبا پھیلی تھی اور یہاں کے لوگ جب حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر موجود بے شمار حاجیوں میں یہ وبا پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے حج کے شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً 3/4 حاجی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور اس وجہ سے بھی حج اس سال موقوف کر دیا گیا تھا.
اس کے بعد 1837 سے 1858 تک وقتاً فوقتاً مختلف ایسی وبائیں جنم لیتی رہیں، جس دوران 7 مرتبہ حج کا سلسلہ جو ہے اس ٹائم پیریڈ میں موقوف ہوا۔ پہلے 1837 میں مکہ میں طاعون کی وبا پھیلی، جس کے بعد 1837 سے لے کے 1840 تک حج نہیں ہوا۔ 1846 میں مکہ میں حیضہ کی وبا پھیلی، جس میں 15,000 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے 1846 سے 1849 تک حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ 1853 میں حج ادا کیا گیا، لیکن پھر 1858 میں حیضے کی ہلاکتوں کی وجہ سے بھی کئی ہلاکتیں ہوئی، جس کی وجہ سے حج مکمل نہ ہو سکا۔ 1865 اور 1883 میں بھی وبا کی وجہ سے حج کی ادائیگی نہیں ہو سکی تھی۔ اب صورتحال واضح ہونے کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر یہ کڑی آزمائش ہے تمام ان مسلمانوں کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جن کے دل بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف نصیب ہو۔ سو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو، اپنے مسجد الحرام کو، مسجد نبی کو اور ہماری تمام مساجد کو آباد کرے، اور یہ وبا جو ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری لغزشوں کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور اسے ہم سے دور فرما دے اور ہمیں اس سے نجات دے کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے رب کے گھر جا سکیں اور اپنے رب کو اس کے گھر اور حجر اسود سے لپٹ کر پکار سکیں۔ آمین۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا ہوں باب کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،